جماعت کو اپنے روزے کے معیار کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور روزے کے روزہ رکھوانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور روزے کا معیار بڑھانے کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے۔ معیار میں ایک تو صبح کی تہجد کی نماز ہے، دوسرے روزے کے دوران کے آداب ہیں۔ روزے کے دوران لڑائی جھگڑا، تیز گفتگو، ناجائز حرکات، یہ ساری چیزیں بے معنی اور لغو ہو جاتی ہیں مومن کے لیے، اور یہ ایک تربیت کا دور ہے۔ جس شخص کو ایک مہینہ یہ تربیت ملتی ہے کہ اس نے اپنی زبان پر قابو رکھنا ہے، وہ اس سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ وہ مہینہ گزرنے کے بعد بھی زبان پہ قابو ہی رکھے گا۔ یہ مراد تو نہیں ہے کہ مہینہ کا انتظار ہو رہا ہے، مہینہ ختم ہو تو پھر میں گالیاں شروع کروں۔ جس کو ایک مہینہ ذکر الہی کی عادت پڑ جائے، جس کی زبان تر ہو اللہ کی محبت اور پیار سے، جس کا دل بھرا ہو اللہ کے ذکر سے، ایک مہینے کے بعد اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ واپس اپنی پرانی گندی عادتوں کی طرف لوٹ جائے گا، یہ ایک بالکل لغو اور بے معنی توقع ہے۔ اگر لوٹتا ہے تو پھر وہ روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک مہینہ کسی کو اچھی غذا کھلائی جائے اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ مہینہ ختم ہو تو پھر میں دوبارہ گند کھانا شروع کروں، اور مہینہ ختم ہوتے ہی کہے کہ بہت اچھا شکر ہے، اب موقع آ گیا، اچھی غذائیں جائیں جہنم میں، اب میں گندگی شروع کرتا ہوں۔ تو روزہ تو باقی 11 مہینوں کی بھی ضمانت دینے کے لیے آتا ہے، باقی 11 مہینوں کے بھی آداب سکھانے کے لیے آتا ہے، لیکن اس مہینے میں آداب سکھائے جائیں تو باقی 11 مہینے ان آداب کا اثر پڑے نا۔ اگر صرف بھوک کا نام روزہ ہے تو پھر تو انسان روزے کی اکثر نیکیوں سے محروم رہ جائے گا، اکثر فوائد سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے گھروں کو بقیہ دن جتنے بھی باقی ہیں ان کو آداب کی فیکٹریاں بنا دو۔ اسلامی آداب، اسلامی اخلاق، جو کمزوریاں عام حالات میں بچوں میں پائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو، اور روزے کا واسطہ دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بتا کے بچوں کو سمجھاؤ کہ تم پہلے ذرا زبان میں ایسی بات بے احتیاطی کر لیا کرتے تھے، اب روزہ آ گیا ہے، اب بالکل نہیں کرنی۔ اور اسی طرح دیگر امور میں بھی تلاوت کی عادت ڈالنا، ذکر الہی کی عادت ڈالنا، دعاؤں کی عادت ڈالنا، حسن سلوک کی عادت ڈالنا، حقوق کی ادائیگی کی عادت ڈالنا، زبان کو جھوٹ سے کلیتاً پاک کرنے کی عادت ڈالنا، صاف اور سچی بات کی عادت ڈالنا، قول سدید کی عادت ڈالنا، یہ سارے مواقع ہیں روزے کے لیے۔ بس جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو صرف منفی پہلو نہیں رکھنا بلکہ اس مثبت پہلو پر بھی نظر رکھیں، اور یہ دروازے کھولیں گے تو کھلیں گے نا۔ اگر آپ نے اپنے حواس خمسہ میں سے ہر ایک کے لیے اس عرصے میں نیکی کے دروازے نہ کھولے تو جہنم کے دروازے تو بند کر رہے ہوں گے، لیکن بے مقصد اس کے بدلے کوئی نیکی کا دروازہ نہیں کھول رہے ہوں گے۔ بس مراد یہ ہے کہ ہر بدی کے بدلے ایک خوبی پیدا کرو، ہر بدصورتی کے بدلے ایک حسن پیدا کرو، اور 30 دن مسلسل اس جد و جہد میں گزار دو کہ تمہاری بدیاں چھٹ کر پیچھے رہ جائیں اور تمہاری نیکیاں رمضان کی برکت سے بڑھتے بڑھتے نمایاں ہو کر غیر معمولی چمک کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ہر رمضان جو گزرتا ہے وہ پہلے سے بہتر حالت میں تمہیں پائے۔ یہ مقصد ہے روزے کا، اور جماعت احمدیہ کو اس طرف خصوصیت کے ساتھ اب توجہ کرنی چاہیے، بلکہ وقت ہے کہ اس کے متعلق جہاد شروع کیا جائے عالمی پیمانے پر۔ جس طرح عبادت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم باقی سب کو غیر معمولی طور پر پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اسی طرح روزے کے میدان میں بھی انشاءاللہ یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے لازماً باقی سب دنیا کے مسلمان کہلانے والوں ہوں یا دوسرے ہوں، سب کو پیچھے چھوڑ دینا ہے۔